فطرت ہے اس کو ایک فطرت بنائیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اہل و عیال پر خوش دلی سے خرچ کرنے والا ایک اچھا شوہر ہوتا ہے. اہل و عیال بیوی اور بچوں پہ خوش دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہوتا ہے. چونکہ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بڑے کنجوس ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اور کسی پہ خرچ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خود کھاتے بیوی کو نہیں کھلاتے, وہ چیزیں خود پہنتے بیوی کو نہیں پہناتے. جبکہ ایک حدیث میں یہ حق بتایا گیا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ, جو تم پہنو اسے پہناؤ, مطلب اس کا بھی رائٹ ہے. سمجھ رہا بات؟ تو آپ کرنا چاہیے, ہم نے کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت, ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ روایت ترمذی کی ہے, آدمی کا اپنے اہل و اہل پہ خرچ کرنا صدقہ ہے, اور جو بھی وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا وہ صدقہ ہے, اس کا بھی انسان کو بڑا اجر ملتا ہے. ٹھیک, آئیے ایک مثالی شوہر کی اور ایک خوبی جانیے, وہ یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے. اب بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بولے تو یہ تو گمان سے بھی باہر ہے. اگر بیوی کے ساتھ کام کر لیا تو امی کا کمنٹ جو آنے والا ایک دم زہریلا, وہ کمنٹ سے پریشان رہتا بچہ شوہر. اب کیا بولیں گے امی, ارے میرا بیٹا تو ٹرم ذرا غلط ہے لیکن سن لی, جورو کا غلام بن گیا. سمجھ رہا, وہ خطرناک زہریلا کمنٹ, پھر بہنوں کا کمنٹ آنے والا. لیکن ماشاءاللہ بہنوں کے شوہر تو بہنوں کو چپل ہی پہنا کے بھیجتے, امی کے پاس جا رہے تو وہ قبول ہے, وہاں نہیں کمنٹ کچھ بھی. حالانکہ رشتہ تو وہی ہے نا, لیکن اگر بیوی کرے تو مت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. آئیڈیل یہ ہے نا, آئیڈیل نہ امی ہے نا ابا ہے. ہاں اگر وہ قرآن و سنت پہ تو سارا کو, کسی کے والدین اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے تو وہ آبا اجداد کے طریقے پہ چلے, لیکن ابو جہل جیسے تو چھوڑنا پڑے گا ان کے طریقے. سمپل ہے نا فیکٹ. حق پر ہے تو مانو بات بڑوں کی, چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو, چاہے پہچان والے چاہے اجنبی ہو, اپنی جماعت کی ہو غیر جماعت کی, اپنا مسلک غیر مسلک, حق بات ہے مان لینا ہے, یہ ایک مومن کی صفت. لیکن غلط ہے تو غلط ہے, پھر چاہے بڑے کرو چاہے چھوٹے کرو, چاہے سب کرو چاہے کوئی صفت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا کہ بخاری کی روایت میں عائشہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں, آپ اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں؟ تو میں عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہے بکری کا دودھ دھو کر لاتے, اپنے جوتے کو اگر خراب ہو جاتا تو خود پیون دے دیتے, اور اپنے کپڑوں کو جو پھٹے ہوئے ہوتے خود سیتے. ہاں لیکن اذان ہوتی تو فوراً آپ سب کام چھوڑ کر چلے جاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے, اپنے گھر میں اپنے بیوی کے کام میں کیا کرتے ہیں, مدد کرتے. لیکن ہمارے پاس مرد بولے تو کیا ہے, ہر کام بیوی سے لینا. اگر بیمار ہے مر رہی بھی تو بولا اوٹ ابھی تیکو کرنا ہے, ورنہ میری بہنیں اور میرے اماں مار ڈالیں گے میرے کو اگر میں کام کروں گا تو تیکو کرنا ہے. سبحان اللہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت ہی نہیں, اور آپ اپنی بیگمات کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیسے نبی کتنے مشفق ہیں عورتوں کے معاملے میں, ہاتھ بٹاتے ہیں, خود دودھ دھو لیتے ہیں بکریوں کا, خود اپنے کپڑوں کو سی لیتے, پھٹ جاتے ہیں تو. ایسے کتنے مرد ہیں جو اگر پھٹ جائے ایک بٹن بھی نکل جائے تو سی سکتے اپنا خود کا. ان کو ضرورت ہے ارے بیگم کا ہے, بیگم نہیں کرنا ہے, پاسبل نہیں, یاد رکھیے یہ پاسبل نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ٹھیک, تو آپ ہم کو یہ چیز سیکھنا ہے, یاد رکھیے, ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے, یاد رکھیے, ہم کو ہاتھ بٹانا, یاد رکھیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کا چھوڑ کے بولے اب میں بیوی کے ساتھ ہی کام کروں گا تو گھر میں ایک نہیں دو بیویاں ہو گئے, سمجھ لیجیے. یہ میننگ نہیں ہے, رکامہ ہے کچھ کرنا نہیں تو بولے اچھا میرے کو حدیث مل کی بہانہ آپ گھر میں رہنا. مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کی ذمہ داریاں, نبوت کی ذمہ داریاں ساری ادا کر کے جب گھر لوٹ آتے تو اس میں بھی فری نہیں ہوتے تھے, اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اس سے محبت بڑھتی ہے, اس سے الفت بڑھتی ہے, اس سے اپنائیت بڑھتی ہے, اس سے بیوی کو لگتا ہے میرا کام بھی امپورٹنٹ ہے, میرا شوہر پاٹ لیتا ہے. اس سے شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں میری بیوی کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کام کاج میں. سمپل, سمجھ میں آتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, یاد رکھیے. کبھی کبھار ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کام تو بہت آسان ہے, لیکن ایک دن کرنا پڑے تو بولتے اللہ رحم کرے بھائی اس پہ وہی کر سکتا, اپنے سے تو نہیں ہوتا. جیسا ہم سمجھتے ہیں ہم کما کے لاتے تو ہم ہی سب کچھ ہے, تو وہ بچوں کو جو پالتی نا, 1 گھنٹہ بچے کو سنبھال لیجیے اپنے خود کے, آپ بولتے اللہ میرے تھوڑے بہت بال بچے وہ بھی چل جاتے ہیں. اس کی ماں اس کو برداشت کر سکتی ہے, اٹ از آؤٹ آف مائی لمٹ, میرے تو حد سے باہر ہے, یہ چیز ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے ان کی بھی اپنے کام ہے, ہماری بھی اپنی ذمہ داری. عورت بھی سمجھے شوہر جو کام کرتا ہے وہ ان کے لیے حلال روزی کے لیے کرتا ہے, وہ بھی مشقت کر رہا ہے, محبت کی علامت ہے. بیویاں گھر میں بچوں کو پال رہی ہے, آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے, اور گھر کے روزمرہ کے کام کر رہی ہے. کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا وہ کام بھی کرتی باہر کا, پھر گھر کا بھی کرتی. سبحان اللہ, ڈبل ڈیوٹی.
کام میں ہاتھ بٹائیے، کام میں ہاتھ بٹائیے. پھر دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے گھر کا، کیسا ایک معاشرہ بنتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہیں. ہم یہ تو بات کر رہے ہیں مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو. ارے گھر میں جو ان کی تو مدد کرو پہلے، وہ تو ہے ہی مستحق. یہ بھی ہے ورنہ پوری محبت پیار سب باہر ہی چل رہا ہوتا ہے نا. صدقہ کرو، سب کو صدقہ کر رہا، لیکن بھی بچوں میں بھی خرچ کرنا ہے. تو بہرحال ہم بھول جاتے ہیں. کام میں ہاتھ بٹاتا ہے ایک مثالی شوہر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے بتایا. میں سمجھتا ہوں آپ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ کام کرنے سے میرا مقام یہ ہو جائے گا. یہ سب چھوڑیے، یہ سب پرانی باتیں. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا اپنے ان کے بچے جب تک پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے وہ گود میں بھی نہیں لیتے. سبحان اللہ. کیوں؟ تو بولے مردوں کا کام نہیں رہتا، بولے بچوں کو گود میں لیتے. ہاں دیکھا ہوں میں نے بھائی، میں نے ایسے حالات دیکھا ہوں. بچے جب تک پیشاب پیخانہ خود نہیں کرتے باپ گود میں بھی نہیں لیتا ان کو. ایک دوروں کو یہ سب صاف نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ تو مردوں کی علامت یہ کہ وہ بچوں کو گود میں نہیں لیتے ہیں، ساتھ نہیں رکھتے ہیں اپنے. معلوم آپ کو یہ؟ ہاں مرد ہونے کے ناطے، بولے مرد ہونے کے ناطے مرد رو نہیں سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے، بار بار روتے تھے، جگہ جگہ آپ روئے. رات میں آپ نمازوں میں رہے، دعاؤں میں آپ روئے، لوگ آ کے آپ سے سوالات کی تو روئے. ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول میں نے اپنے 3 لڑکیوں کو دفنا دیا تھا ایمان لانے سے پہلے، اور وہ بھی رو رہے، آپ سب بھی رو رہے. فلاں موقع پہ رو رہے، یہاں آپ نے روئے، وہاں کیا آپ کی آنکھیں بہی، یہاں آپ نے آنسو بہائے، وہاں آپ کو روتے ہوئے دیکھا گیا، یہ جنگ سے پہلے آپ نے کیا. اتنے جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو کون کہہ رہا ہے کہ ایک مرد رو نہیں سکتا؟ اس لیے کہ ایک بار تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے دیکھا تو کہ اللہ کے رسول آپ روتے؟ یہ تو رحم کی علامت ہے، کوئی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ٹھیک ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا مثالی شوہر کی کیا کیا ایگزامپلز اور کہاں سے لا کے سیٹ کر لیا، اور کس گاؤٹی نے یہ بتایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لے مین جنگلی اور جاہل نے بتا دیا آپ کو کہ یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت. اپنے ڈیزائن اپنے طور سے مت کرو، اپنے معاشرے کے اعتبار سے مرد کیسا ہو ڈیزائن مت کرو، شوہر ایسا ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھنا، یہ ہے مثالی شوہر. ایسا ہوتا ہے ایک شوہر، ایسا رہنا چاہیے میں نے اور آپ نے. جہاں تک ہو سکتا میکسیمم پاسبل وہ چیزیں دینے کی کوشش کرنا چاہیے. آگے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.